YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے کہ سرستی ہاتھ میں کیا سرستی کی لکیر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس پر ہم پہلے بھی ویڈیو کر چکے ہیں، لیکن بہت سے دوست ایسے ہیں، بہت سے جاننے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ویڈیو نہیں دیکھی۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو تو ہماری اس کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیں۔ آج میں اس کی کوئی اور قسم بتا دیتا ہوں، سرستی کی کوئی اور قسم کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک صاحب جو کہ ہمارا پروگرام بڑی پابندی سے دیکھتے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور اس پر تنقید بھی کرتے ہیں اصلاح کے لیے، اور ہمیں مشورے بھی دیتے ہیں، اچھے اچھے مشوروں سے بھی ہمیں نوازتے رہتے ہیں، اور ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار بھی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ بڑا اچھا کاروباری تھا، بڑا اچھا بزنس مین تھا، لیکن اچانک ہی اس کے سامنے ایک مثال، ان کا ایک جنرل اسٹور تھا، تو ان کی دکان کے برابر میں ایک صاحب نے اور جنرل اسٹور کھول لیا، ٹھیک ہے نا، دوسرا جنرل اسٹور کھول لیا۔ اب دوسرا جنرل اسٹور کھولنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ ایسا کر دیا، لیکن ہمارے دوست جو ہیں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ اس نے ہم پر کوئی جادو کر دیا، کچھ ایسا کر دیا۔ پہلے ان کا کاروبار پورے علاقے میں سب سے بہتر کاروبار ان کا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ کاروبار بینڈ ہوتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ شاپ وغیرہ جو تھی، جو دکان تھی یا اسٹور تھا، جو کچھ تھا، وہ بھی بک گیا اور ختم ہو گیا، وہ بھی بک گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے اس دوست کے دماغ پر صرف اور صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا، مجھ پر کوئی تعویذ کر دیا گیا، مجھ پر یہ کر دیا گیا، مجھ پر وہ کر دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ جادو یا ٹونا یا ایسی چیز، یہ تو نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی چیز کی جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہی چیز کی جائے کہ جادو کر دیا، ٹونا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پہلے تو ہمارے یہ دوست کا دوست جو ہے، پہلے تو اس نے سمجھیں کہ لاکھوں روپے برباد کیے، کبھی ایک بابا کے پاس تو کبھی دوسرے بابا کے پاس، تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر، اس طرح بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ کسی نے کہا یہ ہو گیا، کسی نے کہا وہ ہو گیا، کسی نے کہا ایسا ہو جائے گا، کسی نے کہا 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بیچارہ اس چکر میں کرتے 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 اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور تو اور یقین کریں کہ جو بتی کا بل ہے وہ تک یہ مانگ تانگ کے دیتا ہے، کبھی کس سے مانگ لیا، کبھی کس سے مانگ لیا، وہ کر کے دیتا ہے۔ تو اچھا وقت کب آئے گا، کیوں؟ اور پھر یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا بابا مجھے ملا ہی نہیں، کوئی ایسا ملا ہی نہیں کہ مجھے کوئی میرے تعویذ کی کاٹ کر کے دے دے یا کچھ ایسا کر کے دے دے۔ تو میں اس کے ہاتھ کی تصویر آپ کو بھیج رہا ہوں، تو انہوں نے تصویر ہاتھ کی بھیجی ہے، تو جو تصویر بھیجی ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں کس طرح کی لکیریں ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسی لکیریں ہاتھ میں، تو اس میں وہم کرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے معاملات زندگی میں چلتے رہتے ہیں۔ اور کیا ہے، دیکھیں، سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ ہے زندگی کی لکیر، زندگی کی لکیر۔ پھر ان کی دماغ کی لکیر کافی زندگی کی لکیر سے کافی حد تک مل کے چل رہی ہے، کہ کافی تک ساتھ چل رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہ دل کی لکیر اٹھ رہی ہے۔ اچھا، دل کی لکیر اٹھ رہی ہے جہاں سے، تو وہاں پر ان کے شاخیں بنا رہی ہے، اس طرح 2-3 شاخیں بنا رہی ہے۔ اور جو دماغ کی لکیر ہے، یہ جو دماغ کی لکیر ہے شروع میں بڑی اچھی ہے، بعد میں یہ لکیر یہ صورت اختیار کر گئی۔ اور اس کے بعد قسمت کی جو لکیر ہے وہ کیا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ قسمت کی لکیر ہے، اور یہ پوری جتنی لکیر ہے اتنا ہی بڑا اس کے اوپر جزیرہ ہے، جتنی قسمت کی لکیر ہے اتنا ہی بڑا اس کے اوپر جزیرہ۔ اور یہ جو شروع کا وقت ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہے، اس کے بعد یہ سمجھیں کہ جیسے چھری کی نوک پر ہیں، اور سارے معاملات ختم ہیں، کاروبار ختم، پیسہ ختم، سب ختم۔ اور یہ جو دماغی صلاحیتیں ایسا ہیں کہ کبھی یہ کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں، کبھی یہاں تک نوبت آ گئی کہ اگر دیوار پہ چھپکلی چل رہی ہے نا، دیوار پہ اگر چھپکلی چل رہی ہے، ان کی نظر اگر چھپکلی پہ پڑ گئی تو یہ کہیں گے بھئی یہاں سے اٹھو، یہاں سے اٹھو۔ بولا دیکھو، جادوگر نے جادو کیا، یہ چھپکلی مجھے گور رہی ہے۔ ان پر یہ ہو گیا، اور ان پر بہت سے دوست ہنستے بھی ہیں کہ کیا تم لگے رہتے ہو کہ یہ چھپکلی چل رہی ہے تو چھپکلی آپ مجھے دیکھ رہی ہے،
تو کوئی بھی چیز، بچہ کوئی کھڑا ہے، گلی میں کوئی عورت کھڑی ہے یا اسٹاپ پہ کوئی عورت کھڑی ہے، تو وہ عورت نے اگر اس کو دیکھ لیا یا اس بچے نے اس کو دیکھ لیا تو یہ وہاں سے بڑی تیزی سے بھاگنا شروع کر دیں گے. کیوں؟ بولا یہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی جادو، اور یہ عورت مجھے دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے مجھ پہ کوئی جادو کرے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو قسمت کی لکیر پر بہت بڑا جزیرہ بنا ہوا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت کی علامت ہے. ہاں یہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کا حل بھی ہے. اس کا حل پتہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لو، آپ اپنے اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کرو. اور جب آپ کے پاس وسائل آنے شروع ہو جائیں تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ جو بھی آپ دے سکتے ہیں یہ لازمی دیں. انشاءاللہ العزیز جزیرہ کیا، اس کا باپ بھی اگر ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسی طرح سوچتے رہے کہ جی چپکلی مجھے دیکھ رہی ہے، وہ عورت ادھر کھڑی ہو کے مجھے گور رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ عورت کوئی جادو لے کر آئی ہے. ارے بھائی دنیا کو کیا واسطہ آپ سے؟ یا کوئی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی جادوگر کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ بھئی 3 لاکھ روپے خرچہ کر کے تم پر جادو کیا ہے، اب بھی تم 3 لاکھ روپے لاؤ تو میں وہ جادو ختم کروں. تو پیارے دوستو 3 لاکھ روپے کو پاگل ہے آپ کے لیے دے گا کسی کو؟ اور روزی دیکھیں، کپڑے کی دکانیں ایک مارکیٹ کے اندر 60 70 دکانیں ایک ساتھ ہیں، سب کا کاروبار چل رہا ہے. تو آپ کا تو جنرل اسٹور ہے، آپ کو صرف وہم میں ڈال دیا گیا ہے، وہم میں ڈال دیا اور آپ اس وہم میں پھنس گئے ہیں. جب تک آپ اس وہم سے نہیں نکلیں گے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی، آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی. آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے حالات کو سمجھیں. اس طرح کا ہے نا، چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں مسجد میں، رونا شروع کر دیں اللہ کے حضور اور توبہ تاب شروع کر دیں. انشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے رمضان کا، انشاءاللہ العزیز تمہاری دعائیں سنی جائیں گی اور اللہ کے فضل سے تمہارے اوپر رحمت ہوگی، تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی. اور مت پڑو کسی ایسے چکر میں کہ جس سے تمہاری زندگی بھی خراب ہو، کاروبار بھی خراب ہو اور زندگی پوری ڈسٹرب ہو. تو پیارے دوستو یہ تھا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. MS855 نے سوال کیا ہے کہ میں ڈیزائننگ کا کورس کر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی ایسی لکیر ہے کہ آگے چل کے میں کوئی بڑا کارنامہ کر سکوں یا اپنا نام اور مقام بنا سکوں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں ایسی لکیریں موجود ہیں. آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو سب سے بہتر چیز ہے وہ کامیابی کی لکیر ہے، اور کامیابی کی لکیر نمایاں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی کامیابی ملے گی اور شہرت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. سمینہ کوثر نے سوال کیا ہے گجرانوالہ سے کہ شادی کب ہوگی اور یہ بتائیں کہ شادی کیسے رہے گی. شادی آپ کی انشاءاللہ العزیز 2023 میں ہوگی، اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے آپ کی اچھی اور بہتر گزرے گی. زیدہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری سوئی ہوئی قسمت کب جاگے گی. زیادہ صاحب آپ کی قسمت سوئی ہوئی تو نہیں، اگر آپ کو سوئی لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے پانی کے چھینٹے ماریں تو وہ جاگ جائے. باقی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے. چندہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری لیف لائن سے آخر میں کئی شاخیں نکل رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاخیں نکلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصہ ایک جگہ میں، کچھ عرصہ دوسری جگہ میں، کچھ عرصہ ایک مقام پر، کچھ عرصہ دوسرے مقام پر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور اگر یہ صرف 2 شاخیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں علیحدگی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. بہرحال جو آپ نے لکیریں بنائی ہیں اس کے حساب سے دماغ کی لکیر پر ایک جزیرہ ہے، دماغ پر کسی چیز کا اثر ہو سکتا ہے. امتول کافی نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میرے 6 بچے ہیں اور شوہر نے طلاق دے دی ہے، یہ بتائیں کہ آگے آنے والی زندگی میری کیسے ہوگی اور کیا میں ان مشکلوں سے نکل پاؤں گی؟ اللہ کے فضل سے آپ مشکلوں سے بھی نکلیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، اور اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت اچھے اور بہتر ہوں گے. سمیلہ گلشن نے سوال کیا راجدھانی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور یہ ارینج میرج ہوگی. محمد بلال نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کی لکیر کیسی ہے اور آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ پیارے دوست آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کوشش کریں کہ اپنے اللہ کو راضی کریں اور جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں، آپ کے لیے بہتر رہے گا. معظم عباس نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ناکامی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کچھ حالات اچھے ہوں گے یا نہیں؟
اللہ کے فضل سے حالات بھی اچھے ہوں گے اور آپ کی قسمت بھی بہتر ہوگی. آپ محنت کر رہے ہیں اور محنتی بندہ جو ہے نا انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے. سلمان صاحب نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب رہے گی. شمالہ نے سوال کیا لاہور سے کہ 3 سال ہو گئے میری شادی کو لیکن اولاد نہیں. یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ اللہ کے فضل سے آپ کے نصیب میں اولاد ہے. آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں اور اللہ آپ کو خوشخبری دے گا. کوشش کریں کہ آپ سورہ فاتحہ جو نا اس کو لازمی پڑھا کریں 100 بار روزانہ. مظہر علی نے سوال کیا چنیوٹ سے کہ میری شادی کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے حالات بہت خراب ہے. ہماری شادی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں اور دوسری شادی جو ہے وہ آپ کی کامیاب رہے گی. اس کو بھی آپ کوشش کریں کامیاب کرنے کی تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی معاملات بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی اور اس کے بعد سورہ کوثر جو نا پابندی سے آپ کو پڑھنی پڑے گی 100 بار روزانہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.